الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تصوف یا صوفیزم، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ لفظ صوفی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے معنی لکھے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن یہ علماء کی باتیں ہیں جو درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، لیکن عام طور پر زیادہ جو مشہور معنی اس کا کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، اور اون کو عربی زبان کے اندر صوف کہا جاتا ہے، اور صوفی اسی مناسبت سے ان کو کہا جانے لگا کہ اون کے کپڑے پہننے والا۔ لیکن بعض علماء نے اس سے ہٹ کر بھی معنی کیے ہیں صوفی کے۔ خیر، اس کا معنی کچھ بھی ہو، کیونکہ جہاں پر قرآن اور حدیث نے کوئی بات بیان نہیں کی، وہاں پر ہم ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ ترجیح کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے، تو کتاب و سنت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ قرآن میں یہ لفظ آیا، نہ حدیث کے اندر آیا، نہ صحابہ کرام نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ خیر القرون کے اندر یہ لفظ کسی صاحب خیر کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ پہلا تو یہ لفظ تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ صوفی کا لفظ جب آتا ہے تو عام طور پر ذہنوں میں یہ بات جاتی ہے کہ شاید صوفیت کی ابتدا اسلام کے بعد ہوئی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ صوفیزم اسلام سے پہلے کا ہے۔ اسلام جس وقت آیا اس وقت دنیا کے اندر 4 بڑے مذاہب تھے: یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور بت پرستی۔ بت پرستی اس کی مختلف صورتیں تھیں، جس کو ہندوازم بھی کہا جاتا ہے۔ ہند کا لفظ تو علاقائی نسبت ہے نا، جس طرح ہم پاکستانی، افغانی، کشمیری، یہ تو علاقے کی نسبت ہے۔ در حقیقت تو یہ ایک نظریہ بت پرستی کا ہے۔ تو یہ 4 بڑے نظریات تھے۔ آپ اگر ان چاروں مذاہب کی تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو ان سب کے اندر تصوف موجود ہے۔ ہندوازم کے اندر تصوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ اس کے سنیاسی، جوگی اور ان کے جو نہ جانے کیا کیا نام وہ کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھے ہیں، ان کے جو چلے ہوتے تھے، جو مراقبے ہوتے تھے، اور ان کے ہاں جو طریقے پائے جاتے تھے، وہ ہمارے جو صوفی ہیں جو اسلام کا نام لے کر تصوف کو پھیلاتے ہیں، ان کے طریقے اور ان کے طریقوں میں شاید معمولی سا فرق ہوگا۔ پھر اسی طرح مجوسیت، جس کا گڑھ ایران تھا، اس کے اندر تصوف بہت زیادہ تھا، اور اسی سے یہ عقائد، یہ اسماعیلی فرقے اور آغا خانی فرقے اور ان کے جو جدید عجیب و غریب قسم کے جو نظریات تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں، یہ جو نظریات تھے، یہ سب کے سب ان کی بنیاد اور اس کا سبب جو تھا وہ تصوف تھا۔ صوفیاء کے ہاں سے یہ نظریات نکلے تھے، اور اس کا جو مرکز تھا وہ ایران تھا۔ اور تیسرا مذہب تھا یہودیت، اس کے اندر بھی تصوف تھا، اور انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں کے اندر ایسی سرنگیں بنا رکھی تھی جہاں پر یہ لوگ جا کر چلے کاٹا کرتے تھے، اور اس کے اندر اپنے مختلف طریقوں سے یہ اپنے نفس کے اوپر سختیاں کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو سنوارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز عیسائیت کے اندر آئی، جس کا قرآن نے بھی ذکر یوں کیا کہ رہبانیت والرہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ رہبانیت انہوں نے خود اس کو گھڑ لیا، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ تو یہ 4 بڑے مذاہب تھے، ان چاروں کے اندر تصوف تھا، اور اسلام کے آنے سے پہلے کا تھا۔ اسلامی تصوف یعنی اسلام کے اندر صوفیزم کیسے آیا اور کون لوگ لے کر آئے، یہ ایک الگ موضوع ہے، آج ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔
آج ہم صرف یہ بتائیں گے کہ تصوف یہ کب سے ہے اور اس کے بنیادی اصول جو ہر صوفی کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، جو بنیادی اصول ان سب کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ آج کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے ان صوفیاء کے ہاں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی آسمان سے آنے والی جو وحی ہے اس کی حیثیت ان کے ہاں نہیں ہوتی، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، آسمان سے آنے والی وحی کا ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ شاید یہ بات آپ مبالغتاً کر رہے ہیں، مبالغہ نہیں، میں اس کے اوپر پھر آپ کو مثالیں پیش کروں گا۔ یہ جس طرح کہ ایک بات مشہور ہے کہ مسلمان صوفیاء کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے جو عوام الناس کو پتہ ہے، جو محدثین کو پتہ تھا، جو علماء کا پتہ تھا، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ وہ باطن کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ باطن کسی کو نہیں پتہ۔ وہ باطن یہ ہوتا ہے کہ باطن کا جو معنی یہ کرتے ہیں وہ صراحتاً شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ابھی میں اس موضوع کو شروع نہیں کر رہا، لیکن اس کی دو چار مثالیں، جس طرح کہ با یزید بستامی، جب میں یہ نام لوں گا نا انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر، تو بڑے بڑے نام جن کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر بڑے بڑے احترام کی چادریں پڑی ہوئی ہیں نا، جبکہ حقیقت کے اندر ان کے عقائد وہ تھے جو اسلام کے عقائد نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جانے لگا تو مجھے راستے کے اندر ایک جو تھے نا وہ ایک کتب ملے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے دل کی آنکھ سے مجھے دیکھ لیا، گویا کہ تم نے رب کو دیکھ لیا، جب تم نے رب کو دیکھ لیا تو حج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا میں واپس ہو گیا۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے حج کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو، نماز کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو، روزے کا وہ معنی نہیں ہے جو تم لیتے ہو۔ ان کے ہاں لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، عام بندے کے سامنے اس کو کبھی بھی نہیں بولتے۔ اسی لیے معروف ہے جو منصور حلاج جو ہے، جو اپنے آپ کو انا الحق کہتا تھا، اور اس کو جو عباسی خلیفہ تھا مقتدر باللہ، اس نے قتل کیا تھا۔ اس کے بارے میں صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں اس نے راز افشا کیا تھا، اس کو یہ سزا ملی۔ یعنی کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں حق ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کو قتل اس لیے کیا گیا کہ اس نے راز افشا کیا تھا، اگر وہ راز افشا نہ کرتا تو وہ ٹھیک تھا۔ تو یہ ان کے ہاں یہ ایک معروف سی بات ہے، یہ اس کو چھپاتے ہیں، یہ ظاہر نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو سڑکوں پر پھرتے ہیں گندے سے ان کے کپڑے، اور نہ ان کو نماز کا پتہ نہیں، بلکہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پر بھی کئی اینکر جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ پوچھتا ہے جی نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کی رکعت کتنی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ جو شریعت ہے نا، اس کو وہ نام دیتے ہیں ظاہر، اور جس پر وہ چل رہے ہیں اس کو وہ نام دیتے ہیں باطن۔ تو پہلا اصول جو سب صوفیاء کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کا وحی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا، بلکہ یہاں تک ان کے صوفیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء وحی لیتے ہیں جبریل کے ذریعے، اور جبریل اللہ کے سے لے کر آتا ہے، جبکہ ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ بغیر کسی واسطے سے اللہ سے کسب فیض کرتے ہیں، اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں ہمارے صوفیاء۔ یہ ان کے ہاں ایک معروف، اور اسی طرح حدیثوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ رسالت سے تو بہتر ہوتی ہے، لیکن دون الولایتی، ولایت سے وہ کم ہی ہوتی ہے۔ ولایت بڑی چیز ہے اور نبوت اور رسالت جو ہے اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے۔ تو پہلا اصول ان سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ وحی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
یہ وحی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا اصول ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کی اصلاح اور اس کے تزکیے کے طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ آپ اسلام کو دیکھیں کہ اسلام ایک اجتماعی زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، خالی اسلام نہیں۔ اصل جو یہودیت تھی، اصل جو عیسائیت تھی، کیونکہ مجوسی اور ہندوازم جو ہے اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم نہیں کہ ان کو اللہ نے کوئی کتاب دی ہے یا ان کی طرف کوئی نبی آیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہودیت اور عیسائیت کے پاس کتابیں بھی آئیں اور نبی بھی آئے۔ ان دونوں کو بھی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی جو تصور حیات ہے وہ اجتماعی ہے، یعنی معاشرے کا ایک ایسا ماحول بناؤ کہ جس کے اندر تم ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دو، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاؤ، مل جل کے رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی کی تکلیف کو برداشت کرو۔ یہ ایک اجتماعی، آسمانی مذاہب جتنے ہیں وہ کہ اجتماعی تصویر پیش کرتے ہیں۔ صوفی ازم جو ہے یہ دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے۔ یہ لوگ اجتماعیت کے قائل نہیں ہیں، یہ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نکل جاؤ صحراؤں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، جنگلات کی طرف اور بے آباد علاقوں کی طرف، وہاں پر جا کر تم رہو۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تقریباً اجتماعی طور پر ان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان صوفیاء کے اندر جو تیسری چیز مشترک پائی جاتی ہے، ان کے نزدیک الہام اور کشف کے نام سے دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی کہ دل کے اندر جو بات آئی اور جو خیال آیا یہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے کسی قسم کی سند کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صدری علم چلا آ رہا ہے، جس کو یہ علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی، علم لدنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں علم لدنی وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ ان میں حوالہ نہیں پوچھا جاتا، ان میں سند نہیں پوچھی جاتی، صرف آپ کو اتنا کہیں گے کہ تمہارے استاذ نے تمہیں، تمہارے شیخ نے تمہیں یہ بات کہی ہے، اس کے اوپر لازم ہے اس کو تسلیم کر لینا۔ اس پر وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بس ایک فوجی نظام ہے، یس سر، نہ کوئی سند، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی حوالہ، یہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ اسلام کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تبینوا، تم تبین کرو، تحقیق کرو، حقیقت تک جاؤ، جبکہ ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے محض اپنے کسی نہ کسی بڑے کے کہنے کی بنیاد پر کچھ ایسے کام کیے کہ جو صراحتاً شریعت کے خلاف تھے، لیکن اس لیے کہ بڑوں نے کہہ دیا۔ تو یہ تقریباً 3 اصول جو ہیں ان لوگوں کے ہاں مشترک پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اسلام کے اندر یہ تصوف آیا اور جس شکل کے اندر یہ آیا، وہ اس کی ابتدا کب ہوئی اس کے بارے میں کوئی تاریخ متعین تو نہیں ہے، لیکن جو زیادہ اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2ری صدی کے اندر یہ فتنہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ 2ری صدی کے اندر اسلام میں یہ چیز آ چکی تھی۔ اور یہ کس طریقے سے آئی؟ یہ اسی وقت ہی تھی جس وقت یونان کے علم کا ہارون الرشید کے زمانوں میں عربی میں ترجمے کروائے گئے۔ چونکہ اصل میں اس کے بنیادی جو اصول بنانے والا شخص ہے وہ بھی تقریباً افلاطون ہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے اصول بنانے والا افلاطون تھا، تو وہ یونانی تھا، اس نے یونان کے اندر اس کے اصول اور طور طریقے سارے نوٹ کیے تھے۔ جس وقت ہارون الرشید نے ان زبانوں کے ترجمے کروائے تو وہ ایک بہت ساری ایسی چیزیں عربی کے اندر آ گئیں، تو ان لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ جن لوگوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق کمزور تھا وہ اس جال کے اندر پھنستے گئے۔ یا اسی طرح ہندوستان کے اندر جس وقت غزنوی خاندان نے حملے کیے تو اس وقت البیرونی پہلا شخص قرار دیا جاتا ہے کہ جس نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اس تصوف کو داخل کیا۔ اس نے بھی یہی کام کیا سب سے پہلے کہ ہندوؤں کی جو زبانیں تھیں سنسکرت یا دیگر، ان کا اس نے سیکھنے کے بعد ان کے فارسی میں ترجمے کر دیے کتابوں کے۔
جو ان کی ریاضتیں، جو ان کی مشقتیں اور جو ان کے طور طریقے تھے، اس کا اس نے فارسی میں ترجمہ کر دیا، اور پھر وہ اس چیز کو پھیلایا گیا۔ یعنی انہوں نے پوری دنیا کے اندر گھوم کر ہر علاقے کے تصوف کے جو طریقے تھے اس کو جمع کیا۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ جمع ہوتا گیا، تصوف جمع ہوتا گیا، بالآخر اس کی ایک شکل ہمارے معاشرے کے اندر اختیار کر گئی، جس کو اسلامی تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تصوف اور ہے۔ اگر کوئی اسلامی تصوف لینا چاہتا ہے، یعنی زہد، تو حدیث کی کتابوں میں اس کا طریقہ ذکر ہے، جس کو زہد کہا جاتا ہے۔ زہد کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ زہد کس درجے کا ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے، یہ سب آپ نے بیان کیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ کہا تھا میں ساری رات جاگوں گا، ایک نے یہ کہا تھا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اور ایک نے یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں شادی بھی کی ہے، میں رات سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو راستے کے اندر ایک چشمہ تھا اور بڑی پیاری جگہ تھی۔ ایک صحابی نے آپ سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے یہاں پر اکیلا رہنے دیں، پانی ہے، زندگی گزر جائے گی بڑی اچھی، مجھے یہاں پر رہنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اسلام کے اندر جس طرح کی روایت بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو بات ٹھیک ہے کہ اسلام نے ہمیں ایسی صوفیت کا درس نہیں دیا اور اس کی دعوت نہیں دی۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ تصوف اسلام کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا ہے، اور تصوف کے جو مرکزی اصول ہیں یہ سب کے برابر ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ صوفی میں نے ایک شخص کی کتاب پڑھی، وہ ہندوستان کے اندر اس نے پاکستان بننے سے پہلے کے اپنے واقعات نوٹ کیے۔ اس نے کہا کہ میں جس سلسلے سے بیعت تھا وہ سلسلہ تھا چشتیہ نظامیہ، اس سلسلے سے میں بیعت تھا۔ تو میں نے جس وقت اپنا سب کچھ سیکھ لیا، اس کے بعد میں کچھ ہندوؤں کے پاس گیا، ان کے طریقوں کو میں نے سیکھنا چاہا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی ریاضتیں اور ہماری ریاضتیں، ان کی مشقت اور چلہ بازیاں اور ہمارے کام سب کے سب تقریباً ملتے جلتے تھے۔ بلکہ وہ یہاں تک لکھتا ہے، وہ شخص وہ کہتا ہے کہ جتنی کہ کرامات ہمارے یہ نام نہاد بزرگ دکھاتے ہیں نا، یہ کرامتیں اسی طرح کی میں نے ہندوؤں کے سنیاسیوں میں اور ان لوگوں میں بھی میں نے دیکھی تھی۔ پھر اس نے کہا در حقیقت یہ کرامت نہیں ہے، اس نے کہا یہ ایک فن ہے، اور اس نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے جس کو میں آپ عامت الناس کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ سب سے پہلا تصور کہ تصوف پرانا مذہب ہے، اسلام سے پہلے کا تھا، اور جب یونانی زبان کا ترجمہ عربی کے اندر ہوا تو اس تصوف کو اسلام کے اندر داخل کیا گیا، منطق کے ساتھ، منطق اور فلسفے کے ساتھ، کیونکہ منطق اور فلسفہ بھی یونان ہی سے اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز۔ اب اس کے بعد اسلام میں اس کو سب سے پہلے کون لے کر آیا، پھر مسلمان صوفیاء کے عقائد کیا ہیں، پھر چند معروف شخصیات جو ہیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور ہماری عوام کے ہاں ان کی زندگیوں کا کیسا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع میں نے آج اس لیے مختصر کر دیا کیونکہ اس موضوع کو جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ میرے آگے کھلتا ہی گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس لیے آج اس کو کلوز کر رہا ہوں کہ میں اس کو سمیٹ نہیں سکا، اس موضوع کا میں پورا احاطہ کر نہیں سکا، جتنا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو کھینچ لوں میں اس کو نہیں کر سکا۔ تو اس لیے آج ابتدا ہی اتنے پر رکھی ہے کہ اس کے بارے میں پہلا تصور صحیح کیا جائے کہ یہ پرانا ہے۔
اور یہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک سب مذاہب کے اندر شروع سے پایا جاتا تھا، اور ان مذاہب کے اندر بھی یہ بدعت کا درجہ رکھتا تھا۔ کسی نبی نے یہ مذہب نہیں دیا تھا، ہر مذہب کے اندر یہ بدعت کا درجہ رکھتا تھا، یوں ہی اسلام کے اندر بھی یہ بدعت کا درجہ لے کر ہی آیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔